سختی سے نرمی کی طرف نہ لائے، اپنی آنکھوں کو نرم کرتے ہوئے آنسو نہ بہائے، شرم سے آنکھیں نہ جھکائیں، اشک ندامت نہ بہائے، تو جو تکلیف ان تک پہنچ سکتی ہے وہ تمہارے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے، وہ یہاں بھی پہنچ سکتی ہے۔ بھول گئے وہ وقت جو مصیبت کا گزر چکا ہے۔ کورونا کی بیماری ہو یا کوئی ڈسیز ہو یا کوئی ڈینگی کا کوئی مرض ہو یا کوئی اور مرض ہو، یہ سب امراض قرآن یہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ کھلے لفظوں میں اللہ بتا رہے ہیں زمین کا فساد، بر کا فساد، خشکی کا فساد، بحر کا فساد، پانی کا فساد، سیلابوں کا فساد، یہاں تک کہ آگ کا فساد، کھڑے کھڑے ٹینکروں کو آگ لگنے کا فساد، نہیں آ رہا سمجھ میں؟ کھڑے کھڑے ٹینکروں کو آگ لگنے کا فساد، فیکٹریوں کو آگ لگنے کا فساد، زمینوں کو آگ لگنے کا فساد، گھروں کو آگ لگنے کا فساد، یہ سب کچھ خدا تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آج سے 1500 سال پہلے اپنے حبیب سید الکریم محمد الرسول اللہ ساتھ کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے کہا کرو، بلند آواز سے کہہ دو، خطیب کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فساد خشکی کا ہو، یہ فساد تری کا ہو، یہ تمہارے ہمارے اپنے ہاتھوں کا کسب شدہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر قہر نازل نہیں کرتے، لیکن اگر زہری فساد، اگر زہری عذاب، اگر زہری تکلیف، اگر زہری مصیبت اگر تمہیں لگ چکی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پھر بھی اپنے بندوں سے محبت کر رہے ہیں۔ اگر اس کو محبت نہ ہوتی تو تمہیں شتر بے مہار چھوڑ دیتے، اگر اسے محبت نہ ہوتی تو شتر بے مہار چھوڑ دیتے، تم جو کچھ کرتے تمہیں نہ پکڑتے، جس پہ غصہ آتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت کی علامت ہے کہ آج عذاب کی شکلیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، لیکن یہ ساری عذاب کی شکلیں صرف اور صرف اس لیے ہیں تاکہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے والے بن جاؤ، اپنے رب کے صحیح بندے بن جاؤ اور معافی مانگ لو۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا، اے لوگو جب تم اکٹھے ہو کر اللہ کی نافرمانی کیا کرو، علل اعلان قومیں بے حیا ہو جائیں، علل اعلان تمہاری بیٹیاں بے حیا ہو جائیں، علل اعلان تمہارے بھائی اور بہنیں اور تمہاری عورتیں اور تمہارے مرد و نوجوان جب بے حیائی کے طوفان میں غرق ہو جائیں تو اللہ کے عذاب بھی اسی طرح آتے ہیں اور اسی طرح آ کر تمہیں آزماتے ہیں، شاید کہ تم اس آزمائے ہوئے، شاید کہ تم ان عذابوں میں آ کر اپنے رب کی طرف رجوع کر سکو۔ اس لیے حکم ہے اگر ایسے گناہ اگر عام ہو جائیں تو پھر اس وقت توبہ بھی عام نہیں، پھر خاص کی جاتی ہے، پھر انفرادی نہیں، پھر اجتماعی توبہ کی جاتی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اے لوگو اللہ کے سامنے توبہ کرنے والے بن جاؤ، رجوع کرنے والے بن جاؤ، جمیعاً اکٹھے ہو کر جب تم پکارو گے اللہ سے تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کل کی خبر دیکھ لو، قلعہ سیف اللہ کے اندر عذاب آنے والا تھا، پانی سمندر کی طرح امٹ کے اور طوفان کی شکل بن کے آ رہا تھا۔ انہوں نے قرآن اٹھائے، اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی، ایسی معافی مانگی کہ اس معافی کا اثر فوراً اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ امٹتا ہوا سیلاب جو ان کے گھروں کو، جو ان کے املاک کو، جو ان کے مویشیوں بچوں کو اٹھا کے بہا جاتا، دیکھا گیا وہاں پر 4-5 کلومیٹر تک زمین پھٹ گئی اور زمین پھٹی اتنا گڑا ہوا کہ وہ سارا پانی اس کے اندر جا کے غائب ہو گیا۔ اب بھی نہیں مانتے،
کہاں گئی وہ ٹیکنالوجی؟ کہاں گئی تمہاری دعوے؟ کہاں گئے تمہاری وہ طاقت؟ ساری طاقت کس کی ہے؟ کہو اللہ کی۔ سارے سیلاب کس کی مٹھی میں بند ہیں؟ اللہ کے۔ ساری قوتیں کس کی مٹھی میں بند ہیں؟ اللہ کے۔ وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ ہمارا یقین اٹھ چکا ہے، ہمارا ایمان اٹھ چکا ہے، آج ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، دل سے یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، اب بھی وقت ہے اپنے گھر کی توجہ دو۔ دل سے یہ کہہ رہا ہوں اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ دل سے یہ کہہ رہا ہوں ڈھٹائی کرنا چھوڑ دو اور اللہ سے معافی مانگ لو۔ نہ شکری مت کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ یہ ساری ہمارے اپنے ہاتھوں کے کسب سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ مسلمانوں پہ عذاب آتا ہے تو کیوں کافروں پہ کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا کافروں پہ بھی تو عذاب آئے، سونامی آپ بھول گئے ہیں، سونامی کے واقعات بھول گئے ہیں، لیکن مسلمانوں پہ عذاب کی شکل اور کافروں پہ عذاب کی شکل میں بڑا فرق ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں آزمائش ہے، آزمائش اور عذاب میں بھی فرق ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ آزمائش ابتلا کو کہتے ہیں۔ اللہ نے پیغمبروں کو بھی آزمائش دی، اللہ نے اولیاء کرام کو بھی آزمائش دی، ابتلا میں ڈالا۔ تو یہ آزمائش مومنوں پہ بھی آتی ہے، کافروں پہ نہیں آتی، یہ مسلمانوں پہ آتی ہے۔ لیکن کیا یہ اس وقت کے عذاب جو ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں، یہ عذاب ہیں یا یہ ہمارے لیے آزمائش ہیں؟ تو اس میں فرق کرنا علماء کرام کا کام ہے کہ وہ بتائیں گے کہ یہ عذاب آزمائش تھا، یہ آزمائش ہیں یا یہ واقعی عذاب ہیں۔ پہلے عذاب کی ڈیفینیشن سنیے، قرآن کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہیں، اس کا مفہوم کیا کہتا ہے۔ جو کیفیت عذاب کی ہوتی ہے اور جو کیفیت آزمائش کی ہوتی ہے، ان دو میں فرق ہے۔ جب کسی مسلمان کو جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، عذاب آتا ہے، وہ دو طرح سے ہوتا ہے، یا وہ اس کے لیے آزمائش ہوتا ہے یا اس کے لیے وہ عذاب ہوتا ہے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ یہ اس کے لیے آزمائش تھی یا اس کے لیے عذاب تھا؟ جس وقت کوئی تکلیف بندے کو اللہ کے قریب کر دے، جس وقت کوئی تکلیف کسی بندے کو اللہ کے قریب کر دے اور اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے پہ مجبور کر دے، اس کو بے نمازی ہونے کے باوجود نمازی بنا دے، اس کو اللہ اپنے گھر میں نہ آنے کے باوجود گھر میں لے آئے اور اس حال میں وہ تکلیف زدہ ہو، تو وہ تکلیف وہ عذاب نہیں بلکہ وہ تکلیف اس کے لیے آزمائش ہے۔ اور جس وقت کوئی تکلیف، کوئی عذاب مسلمانوں کو اللہ سے دور کر دے اور وہ مساجد سے دور کر دے، اور تکلیف اس قدر ہو کہ وہ اپنے گھر بار سے بھی دور کر دے، اپنی رحمت اور اپنی مودت سے بھی دور کر دے، اور اپنے گھر کے آنے پر بھی ان کو مجبور اور دور کر دے، تو پھر سمجھو کہ وہ عذاب ہے، وہ آزمائش نہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، عذاب کو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے قرآن مجید میں، اور عذاب کی شکلوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتایا ہے۔ آسمان سے جو بجلی گرتی ہے وہ بھی عذاب ہوتی ہے، اور یاد رکھیے آگ کا عذاب الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے عذابوں کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، تم میرے عذابوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو عذاب اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ آگ کی شکل میں ہوتی ہے، وہ پانی کی شکل میں ہوتی ہے، وہ ہوا کی شکل میں ہوتے ہیں، وہ طوفانوں کی شکل میں ہوتے ہیں، وہ ناگہانی بیماریوں کی شکل میں ہوتے ہیں، وہ پھیلنے والی متعدی مرضوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور ان کو عذاب کہا جاتا ہے، ان کو آزمائش نہیں کہا جاتا۔ اس وقت دل کو تسلی دے کر پھر نمازیں نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، حج نہ کرنا، زکاتیں نہ دینا، صدقات نہ کرنا، نفلی صدقات ہوں یا واجبی صدقات ہوں، اگر اس بارے میں تمہیں فکر نہ پڑے تو سمجھو کہ یہ عذاب ہے، اگر فکر پڑے تو پھر آزمائش ہے۔ دیکھا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، سمجھا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے یہ بات واضح ہے کہ لوگوں، جب جکھڑ چلے، جب ہوا چلے، جب آندھی چلے، تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹھنڈی ہوا کے مزے نہیں لینے کے لیے آپ اتراتے تھے، شکر تو ادا کرتے ہی رہتے تھے،
مگر اس وقت ڈرتے تھے اور ڈر کر مسجد کا رخ کرتے تھے۔ آج ہے کوئی مسلمان جب آداب کی کیفیت دیکھے تو مسجد کی طرف آ جائے؟ ہم نے تو الٹا، ہم نے قرآن کی تلاوت کرنے کی بجائے ان کے ان نقشوں کو بھی پیش کرنا، اگر چاہے فیس بک پر یا کسی میڈیا پر، کسی کرنٹ میڈیا پر، تو افسوس سے اس منظر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور کانوں کو بھی اس آواز سے پلید کرنا پڑتا ہے کہ اس میں کسی عورت کا گانا لگا ہوا ہے، کسی گویے کا کوئی ترانہ لگا ہوا ہے، لیکن افسوس کہ اس وقت نہ کوئی نعت کو اس کے ساتھ لگا رہا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی رحمت کی بات کر کے توبہ کی طرف مسلمانوں کو ابھار رہا ہے۔ یہ تو ہماری کیفیت ہو چکی ہے کہ نقشے آداب کے دکھا رہی ہیں اور ساتھ گانے بھی ساتھ دکھا رہی ہیں اور ایسی ایسی برہنہ تصویریں بھی ساتھ آ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، امت محمد اس وقت ڈھٹائی کا شکار ہو چکی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ظاہری فساد زمین کا جو بر ہے یا بحر کا ہے، ہوا کا ہے یا پانی کا ہے یا خشکی کا ہے یا تری کا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کا کسب ہوتا ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس لیے یہ عذاب کے مزے چکھائے جاتے ہیں کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ اگر اللہ کو اپنے بندوں سے، اپنے مومنوں سے، مسلمانوں سے محبت نہ ہوتی تو تمہیں شتر بے مہار چھوڑ دیتے۔ یہ بھی ایک زہری عذاب تو ضرور ہے مگر اللہ کی محبت ابھی موجود ہے۔ سمجھے ہو؟ قرآن کہتا ہے نا کہ لیذیقہم، ہم اپنوں کو مزہ چکھاتے ہیں، بروں کو تو روز قیامت پکڑیں گے، اور قیامت کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ قیامت کی پکڑ بڑی سخت ہے، قیامت کی رسوائی بڑی سخت ہے، قیامت کی ندامت بڑی سخت ہے، قیامت کے دن محرومی بڑی سخت ہے۔ اس دن پھر تمہاری کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس دن کوئی صلہ تمہیں نہیں دیا جا سکتا۔ آج وقت ہے کہ توبہ اجتماعی کرو۔ اجتماعی توبہ کا طریقہ یہ نہیں کہ صرف زبان سے توبہ کرتے پھرو، بلکہ اجتماعی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں آج وعدہ کر لو، مسجدیں بھر دو۔ نمازیوں، آج بے نمازیوں کی تعداد ہے، وہ مسجدوں میں نہیں آتی، مسجدوں کو بھر کر تو دکھا دو کہ اللہ تیرے عذاب سے ہم ڈر گئے، مسجدیں بھر گئی ہیں۔ لیکن افسوس کہ موجود اس کے عذابوں کو دیکھا جا رہا ہے، مگر 7,000 کی اسٹینک میں 700 بندہ بھی یہاں پر موجود نہیں۔ کیا ہوگا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیا اس قدر ہم دنیا کے بندے بن گئے؟ یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیوں کیا؟ قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد اس لیے کیا کہ ان کے اندر حب جاہ تھا، حب مال تھا۔ وہ حب جاہ اور حب مال کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے۔ حب جاہ کیا ہے؟ اقتدار کی ہوس۔ حب جاہ کیا ہے؟ عزت کی ہوس۔ حب جاہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا کرنے کی ہوس اور اس کی خاطر دن رات ذلیل و خوار ہو کے پھرنا، یہ حب جاہ کہلاتا ہے۔ یہود کے علماء اس لیے تباہ ہوئے کہ ان کے اندر حب جاہ تھی، ان کے علماء اس لیے برباد ہوئے کہ ان کے اندر حب مال تھی، وہ دنیا کی محبت کے اندر غرق تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ میری امت کو جو خطرہ ہے وہ ہون سے ہے، میری امت کو جو خطرہ ہے وہ ہون سے ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ہون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے ہون؟ اب حضور بتا رہے ہیں ارے عرب جاننے والے تھے، عرب کے فصحاء و بلغاء تھے، مگر میرے محبوب کی زبانیں، لسان اقدس کی جو فصاحت تھی اس کے وہ محتاج تھے، اس کے وہ محتاج تھے۔ کس لیے محتاج تھے؟ کیونکہ میرے رب نے میرے محبوب جو کلام عربی میں قرآن اتار کے دیا ہے، عربی زبان بھی اس کی محتاج ہے، عربی زبان بھی اس کی فصاحت کی محتاج ہے، عربی زبان بھی قرآن کی بلاغت کی محتاج ہے۔ مگر افسوس کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے حبیب کو چھوڑ دیا، ہم نے محبوب کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے
فرامین نبویہ کو چھوڑ دیا، ہم نے فرنگی کے نظام کو اپنا لیا، ہم نے فرنگی کے قانون کو اپنا لیا، ہم نے فرنگی کی تعلیم کو اپنا لیا، ہم نے فرنگی کی ڈگریوں کو اپنا لیا۔ ہمارے پاس ڈگری نہیں تو قرآن کی نہیں، ہمارے پاس ڈگری نہیں تو نماز کی نہیں، ہمارے پاس ڈگری نہیں تو زکوٰۃ کی نہیں، ہمارے پاس ڈگری نہیں تو خدمت خلق کی نہیں، ہمارے پاس ڈگری نہیں تو ہمارے پاس آج اسوہ رسول کی ڈگری نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا سے جا کر ان ڈگریوں سے تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ قبر میں تم سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ ماسٹر ڈگری کر کے آئے تھے کہ نہیں کر کے آئے تھے، وہاں پوچھا جائے گا نماز۔ اول ما یحاسب فی القبر الصلاۃ، سب سے پہلا سوال تم سے نماز کا کیا جائے گا۔ ارے مسلمانوں، صرف ایک نماز کے لیے تمہارے پاس 5 منٹ نہیں کہ تم اپنے اداروں کو چھوڑ کر مدیروں، تمہارے پاس وقت نہیں کہ تم اپنی کرسی کو چھوڑ کر منتظمیوں، تمہارے پاس وقت نہیں کہ اپنے انتظام کو چھوڑ کر، اے امت محمد کے حکمرانوں، تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے حاکم کا فرض ہے کہ وہ اگر اسلامی حکومت ہے تو نماز کی اقامت کو قائم کرے، نماز کے نظام کو وہ قائم کرے۔ مگر کون ہے جو آج نماز کے نظام کو قائم کرنے کے لیے علیہ اعلان امت کو بلاتا ہو؟ ہمارے تو جلسوں میں مولویوں کی نمازیں بھی نہیں ہوتی، ہمارے تو پروگراموں میں نمازیں بھی مس ہو جاتی ہیں۔ اگر ساری رات اللہ کے دین کی بات سنی تو صبح کو فجر کی نماز بھی جماعت سے نہیں ہوتی۔ جب تک فجر کی نماز میں تمہاری تعداد پوری نہیں ہوگی، عصر کی نماز میں تمہاری تعداد زیادہ نہیں ہوگی، اس وقت تک تم مت امید رکھو کہ تمہارے رب کی رحمت تمہارے قریب آئے گی۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں و برکتیں عطا ہوتی ہیں، جب ایک شخص نیند کی اس چادر کو اتار کر جب وہ چلتا ہے تو فرشتے جھوم کر اس کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پروں کو بچھا دیتی ہیں، پھر صبح سے شام تک اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ پھر بتاؤ، جن کے ساتھ نوری ملائکہ ہوں، کبھی اس کے کام کاج خراب ہو سکتے ہیں، انہیں نقصان آ سکتا ہے، انہیں تباہی آ سکتی ہے۔ میں اگر بتاؤں، کھولوں تو آپ خود اپنے گریبان میں جھانکیں، میں خود اپنے گریبان میں جھانکوں کہ کیا میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر پورا عمل کر رہا ہوں؟ کیا یہ لوگ، ہمارے مسلمان، اگر زکوٰۃ کے نظام کو پورا قائم کر دیتے جس کا ذکر قرآن میں بار بار ہے، اور نماز کے نظام کو قائم کر دیتے تو جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حب جاہ اور حب مال کا جو مرض ہے، یہ یہود کے علماء میں تھا، اور ان علماء کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تباہ و برباد کر دیا۔ اگر تم اس مرض سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ حب جاہ، تکبر بھی ختم ہو جائے گا، حب مال کی حرص بھی دل سے نکل جائے گی، پھر وہ بندہ قناعت پذیر ہو کر، اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر، اللہ کی اطاعت میں رہ کر، اللہ کی رحمت کا مرکز بن کر آسودگی کی زندگی گزارے گا، خیر کی زندگی گزارے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں نے اپنی سروے رپورٹ کے مطابق یہ دیکھا ہے، ہمارے علاقے کے وہ لوگ بہت زیادہ قریب تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو میں کوئی بلیم کر رہا ہوں یا ان کو کسی قسم کا میں تھریٹ کر رہا ہوں، لیکن یہ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسا کرنے سے پھر یہ عذاب آتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس ہمارے مدارس کے علماء اپنے طلباء کے لیے، کیونکہ روٹی کی خاطر گندم کی ضرورت ہوتی ہے، اس گندم کو وصول کرنے کے لیے ان سے عشر وصول کرتے ہیں، اور خود ان کے پاس جا کر ان سے کہتے ہیں اپنی فصلوں کا عشر نکالو، اگر بارانی ہے تو 10واں نکالو، 10 بوریوں میں 1 بوری دو، اگر وہ نہری ہیں تو 20 بوریوں میں 1 بوری نکالو۔ وہ لوگ اس وقت ان کے دل تھوڑے سے تنگ ہوتے ہیں، یہ مولوی مانگنے کے لیے آ گئے، یہ غریب مانگنے کے لیے آ گئے، یہ بیوہ مانگنے کے لیے آ گئے، پھر ادھر ادھر کی باتیں اور تعویلیں بھی ساتھ کرتے ہیں کہ مدیروں کا خرچہ پہلے نکالیں یا آپ کو پہلے دیں۔ اسلام یہ کہتا ہے مزارعت کا خرچہ بعد میں نکالو، پہلے 20واں نکالو یا 10واں نکالو، پھر خرچے اپنے پورے کرو۔ ہمارے اندر اس قدر بے ہمتی، بے بضاعتی، بے مروتی اس قدر ہو گئی ہے کہ صرف گندم کی فصل کا عشر نکالتے ہیں، باقی کسی بھی فصل کا ہم عشر نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مولوی چاول لینے کے لیے نہیں آتا، مولوی تمہارے پاس وہ آپ سے پٹسن کپاس کاٹن کی پیداوار پر آپ سے عشر لینے کے لیے نہیں آتا، مولوی آپ کے پاس رائس چاول لینے کے لیے نہیں آتا، چنے کی فصل پہ نہیں آتا، باجرے کی فصل پہ نہیں آتا۔ زراعت میں صرف ایک فصل پر عشر ہے، یہی سمجھ رکھا ہے آپ نے۔ بتاؤ اپنے گھروں میں
بتاؤ اپنے علاقوں میں، بتاؤ اپنے دیہاتوں میں، بتاؤ اپنے کسانوں کو، بتاؤ مزاروں کو کہ تمہاری فصل پر جو اللہ تعالیٰ نے خوش رکھا ہے صرف گندم ویٹ پر نہیں بلکہ تمہارے چنے پر بھی ہے۔ ما خرج من الارض، جو کچھ زمین سے نکلے سوائے سبزیوں کے، اور سوائے سبزیوں کے کیونکہ وہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتی، جو اجناس ہیں، جو غلے ہیں، ان پر زکوٰۃ ہے، عشر کی شکل میں، 20ویں کی شکل میں، اور اس کے ماں سوا سبزیوں پر آپ پر زکوٰۃ نہیں۔ تو آپ بتائیے کہ کیا ہمارے کسان چاول کی فصل پر عشر نکالتے ہیں؟ کیا ہمارے کسان جو ہیں وہ پٹسن کپاس پر فصل پر اور گنے کی کاشت کتنی ہوتی ہے؟ اس لیے تو پھر شوگر کا قحط ہم پہ آ جاتا ہے، اگرچہ وہ بھی وائٹ پوائزن ہے مگر اس کے بغیر بھی تم نہیں رہ سکتے۔ عذاب کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، جیسے جیسے زندگی ہوتی ہے، جیسی جیسی ضروریات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا قحط کر دیتا ہے، اس کا انحطاط کر دیتا ہے۔ یہ سب عذاب کی شکلیں ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، بیدار کرو امت کو، بیدار کرو۔ بیدار کرنے والے بھی اب بیدار نہیں، وہ تو اپنے خرچوں میں اور اپنی حکومتوں کے بنانے اور گرانے میں اور امت کے بگاڑنے میں ان کا کردار ہے۔ چھوڑو ان ظالموں کو، خود اکٹھے ہو جاؤ۔ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کی خاطر حضور نے فرمایا، محبوب کریم محمد مصطفیٰ نے فرمایا، جو نمازی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، حاجی بھی ہو، زکوٰۃ دینے والا بھی ہو، اگر اس کے دل میں خدمت خلق نہیں، مصیبت کے وقت مسلمان کے ساتھ تعاون نہیں، ایسے شخص کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ روز قیامت قبول نہیں ہوگی۔ لا يقبل اللہ، اس کو روز قیامت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، آج اس قسمہ پرسی کی حالت میں ان مسلمانوں کی طرف جاؤ اور اپنے مالوں کو اپنے ہاتھوں سے ان تک پہنچاؤ، اور اگر کوئی بااعتماد ادارہ ہے تو اس کے ذریعے پہنچاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ سیلاب زدگان کی طرح تمہاری قیمتی پراپرٹیوں میں جو حصہ نکال کے تم نے دیا تھا، آج تک ایبٹ آباد کے زلزلہ زدگان کھلے آسمانوں تلے پڑے ہیں، ان تک وہ نہیں پہنچ سکا۔ اپنے ہاتھوں سے پہنچاؤ۔ اپنے بااعتماد جو ادارے ہیں یا ذرائع ہیں، جب مسلمان جو اس وقت قسمہ پرسی کی حالت میں جو اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، میں نے اپنے سروے رپورٹ میں دیکھا ہے، جو میری اپنی ذاتی زندگی کا ایک سروے ہے، میں نے اکثر تصویریں وہی دیکھی ہیں جو مدرسے کے علماء تھے یا طلباء تھے، جب محلے کے لوگ تھے جنہوں نے جا کر ان کی مدد کی ہے۔ ہمیں ارکان دولت سے، ہمیں ایوان بالا سے ان لوگوں کے آتے ہوئے کوئی نظریں، کوئی ان کی لشکر، کوئی ان کے ہیلی کاپٹر، کوئی ان کی وہ بھاگ دوڑ، کوئی ان کے وہ پروٹوکول ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ کیا یہ صرف اور صرف ان کی شیخچیوں کے لیے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، عوام کے لیے نہیں ہیں۔ انہوں نے زندگی گزارنی ہے، اس ملک پہ ان کا حال ہے، ان کا ہاتھ ہے، ان کی زندگی ہے، ان کا مال ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آئیں گی قبریں، پڑیں گی خبریں۔ آج اگر ان پہ مشکل وقت ہے تو ان پہ بھی آ سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، مشکل وقت میں دل کہے گا تمہارا خرچہ کم ہو جائے گا، تمہارے بچے بھوک سے مر جائیں گے، مت نکالو اللہ کی راہ میں۔ خیال کرنا، اس بخل سے بچنا۔ جب بھی کوئی تمہارے پاس اگر صحیح ادارہ آئے تو اس کی خدمت کرنا اور وہاں تک اپنا پیسہ پہنچانا۔ اپنے کپڑے، اپنے گھر کے، خیر ہے جو پرانے کپڑے کیوں نہیں، خیر ہے جو پرانے بستر آپ کے کیوں نہیں، خیر ہے جو پرانے آپ کے فرنیچر کیوں نہیں۔ اگر ان کے پاس سونے کے لیے چارپائی نہیں تو چارپائی بھی پہنچاؤ، ان کے پاس کپڑے نہیں تو اپنے پہنے ہوئے کپڑے پہنچاؤ۔ میں آج ایک حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ بے شک سب سے اعلیٰ درجہ صدقے کا یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں محبت دے، جو تمہیں پسند ہو، ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه، جو چیز تمہیں پسند ہو وہ اپنے بھائی کو دو۔ ٹھیک ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے، یہ اول درجہ ہے اپنے خرچ کرنے کا۔ اگر تمہارے پاس اتنا مال نہیں تو کم سے کم پرانے کپڑے بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں، کیونکہ حضور کا یہ ارشاد ہے، جو اپنے تن کے لباس کو کسی بے لباس تن پر جب آویزہ کرتا ہے، جب تک وہ لباس پہن کے رہتا ہے تمہارے اوپر مشکلات اور مصیبتیں ڈال دی جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اپنے پرانے لباس کو جب تم کسی غریب کو، جب اس کو لباس تن کر اس کو لباس زیب لباس کرتے ہو تو اس وقت اللہ رب العزت 1 سال کی مصیبتوں کو تم سے دور کر دیتے ہیں اور 1 سال کی رزق کی برکت تمہارے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ پرانے کپڑے نہیں دے سکتے؟ جو جتنا دے سکتا ہے دے۔ اس وقت ان کی ضرورت ہے، ان کے مکان گر چکی ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں،
میری کیونکہ ان کے قربت سے ان بلوچستان والے لوگوں سے اور ان لوگوں سے جو سندھ تک تو میری رسائی نہیں، اپنے علاقہ ڈیسمل خان اور ڈیرہ غازی خان کے ان لوگوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ بہت غریب لوگ ہیں. ان کے گھروں کے جو اوقات ہیں وہ دو چیزوں پر ہیں، یا مویشی ہیں یا ان کی زراعت ہے. ٹھیک ہے، زراعت کی وجہ سے ان کو تھوڑی سی عادات کی تکلیف آ گئی، لیکن یہ ہمارے لیے سبق ہے. ان کے پاس ذرائع آمدن سے دو ہیں، یا مویشی ہیں جن کا دودھ پیتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں، اور یا کبھی کبھی ہوگا کہ ہر وقت کون ذبح کرتا ہے، اور پھر یا ان کے مزارع ہیں یا ان کے مزرے ہیں، زراعت ہے، ایگریکلچر ہے جس سے وہ گزارا کرتے ہیں. وہ ساری سیلاب کے پانی نے ان کی فصلوں کو جڑوں سمیت اکھیڑ کر سمندر پر کر دیا ہے. میں کیا بتاؤں میرے بھائیوں، ہم کہتے ہیں پانی کی کمی ہے، وہ بوند بوند کی پانی کی وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ بارش ہو تاکہ ہماری فصل سیراب ہو، کوئی نہری پانی نہیں. وہ بوند بوند کے محتاج تھے، لیکن تھوڑی سی غلطی ہوئی یا کوئی ایسی آزمائش ہوئی یا ایسی اللہ کی نافرمانی ہوئی کہ جس سے وہ بوند مانگ رہے تھے، اللہ نے سیلابوں کو آسمان سے بھی زمین سے بھی ایسے بہا کے ان کی فصلوں کو اٹھا دیا کہ وہ خالی ہاتھ کھڑے ہیں. یہ آزمائش ان پہ اب آ چکی ہے. ہمیں چاہیے کہ اس آزمائش میں ان کی ہم مدد کریں، اور اس مدد کے لیے ہم سب کو دل سے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اپنے مالوں کو، اپنی جان کو، اپنے وقت کو نکال کر ان کے تک پہنچیں اور ان تک اپنا حق ادا کریں، تاکہ اس قسمہ پرسی کی حالت میں اگر کوئی بڑے سے بڑے ارکان یا حکومت کے ادارے اگر حرکت میں نہیں آ رہے تو روز قیامت تمہیں جواب نہ دینا پڑے. آئیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان سیلاب زدگان کی مدد کرنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے گھروں کو بنانے کے لیے بھی ہم سب کو اللہ تعالی اپنے مال کو خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.